محمد حارث پوچھتے ہیں مفتی صاحب، میت کے یعنی موت کے وقت کے قریب اگر کوئی انسان پہنچ گیا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے اور اس کو کیا پڑھانا چاہیے؟ تو محمد حارث صاحب، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی گویا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان موت کے وقت کے قریب ہے اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے، ظاہری یہی سوال ہے آپ کا۔ تو اگر کسی انسان کا یعنی کہ موت کا وقت قریب ہے ظاہری طور پر، تو اس کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی قرآن مجید کی تلاوت یہ پڑھنا اور اس کو سنانا مستحب ہے۔ اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کا آخری کلمہ اس دنیا میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میت کے سامنے بیٹھ کر بلند آواز سے ان کلمات کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا بہت اجر کی اور عظیم یعنی سعادت کی بات ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میت بھی بعض اوقات ساتھ پڑھنے لگ جاتا ہے، جو یعنی میت کا مطلب یعنی وہ جو موت کے قریب پہنچ چکا ہے انسان، وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، اس کی زبان سے بھی اچھے کلمات جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، سورہ یاسین کا کئی احادیث میں ذکر آیا ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین بلند آواز سے پڑھنا یہ بہت اچھا ہے اور مستحب عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ مریض کے پاس بیٹھ کر جو یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مرگ وفات کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کا، سورہ یاسین پڑھنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا بار بار اس کو یعنی آپ نے فورس نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنی۔ اس کا اصل میں الٹا اثر یہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ جو فوت ہونے والا انسان ہوتا ہے وہ موت کی سختیاں اس پر اتنی یعنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بار بار کہنے پر وہ انسان جو ہے یعنی کہ ناسمجھی کے اندر مجبوری کی حالت میں وہ کلمہ کفر بھی کہہ ڈالتا ہے کہ جو اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے مرنے والے کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، کلمے کا ورد، دعاؤں کا اہتمام، سورہ یاسین کی تلاوت یہ مستحب ہے اور اچھا عمل ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے زبردستی اور جبر نہ کیا جائے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر، ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔